جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو قریش کے سردار سخت ناراض ہو گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ مسلمانوں کو مارا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جاتا اور ہر ممکن کوشش کی جاتی کہ وہ اسلام چھوڑ دیں، لیکن رسول اللہ صبر، حکمت اور نرمی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے سہارے، آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی زوجہ محترمہ خادیجہ بنت خوائلد، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سال اسلامی تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہلاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو یکے بعد دیگرے بڑے صدمات برداشت کرنے پڑے۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید مکہ کے باہر لوگ اللہ کا پیغام قبول کر لیں۔ چنانچہ آپ اسلم طائف تشریف لے گئے۔ آپ سلم نے وہاں کے سرداروں کو نہایت محبت اور خیرخواہی کے ساتھ اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے شہر کے آوارہ لوگوں اور بچوں کو آپ اسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم زخمی ہو گئے، جوتیاں خون سے بھر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں شہر سے باہر نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پہنچے، جہاں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دکھ کا شکو لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے رب سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ میری کمزوری اور بے بسی تیرے سامنے ہے، تو ہی میرا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو ان لوگوں پر ملا دیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ وہ عظیم اخلاق تھا جس نے دنیا کو بدل دیا۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں کی بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کی۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم اعزاز عطا فرمایا جسے اسراء و معراج کہا جاتا ہے۔ ایک رات جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو المسجد الحرام سے الاقصی موسک لے گئے۔ وہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد سلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے ہوئی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی، جو ابتدا میں 50 نمازیں تھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کم ہو کر 5 رہ گئیں، لیکن ثواب 50 نمازوں کے برابر رکھا گیا۔ اس کے بعد مکہ میں حالات مزید سخت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ ہجرت اسلامی تاریخ کا ایک عظیم موڑ ثابت ہوئی۔ مدینہ پہنچنے پر لوگوں نے بے مثال محبت کے ساتھ اسلم کا استقبال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کرائی، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، انصاف پر مبنی معاشرہ تشکیل دیا اور ہر شخص کے حقوق کی حفاظت کی۔ چند ہی برسوں بعد وہی رسول اللہ علیہ وسلم جنہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ واپس تشریف لائے۔ اس موقع پر آپ اسلم کے پاس اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کی پوری طاقت تھی، لیکن آپ اسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ یہ اعلان تاریخ کے عظیم ترین اعلانات میں شمار ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے برسوں تک آپ اسلم کو ستایا، آپ اسلم کے ساتھیوں کو تکلیفیں دیں اور آپ اسلم کو اپنے وطن سے نکال دیا، ان سب کو آپ اسلم نے معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر، رحم، عدل، سچائی، دیانت، معافی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی روشن مثال ہے۔ آپ اسلم نے ہمیں سکھایا کہ طاقت کا اصل حسن انتقام میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہے، اور کامیابی صرف دنیا جیتنے کا نام نہیں بلکہ دل جیتنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ اسلم کو انسانیت کے لیے رحمت مانتے ہیں۔